بسم الله
کس زبان سے ہو
سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران مل کر پڑھ، کون سی بستی بسائی تاجران اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیہم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیہم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دو اے حسن، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصا علی افضل الانبیاء مع الحمد والخطائم والعلم والعطاء صاحب المقام والشفاعة والرضا الذي كان فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى، محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء، وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى بشان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم والہ الحمد والثناء اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم مبارک ہے. بسم اللہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ مقدس مہینہ جو کہ اسلامی مہینوں میں سے پہلا ہے، اور یہ ایک ایسی لازوال قربانی پر مشتمل ہے اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اگر وہ قربانی نہ ہوتی تو شاید آج ہم میں سے کوئی بھی ہوتا ہی نہ ہو، کیونکہ اسلام کو نئے سرے سے زندگی دینے والے حسین ابن علی ہیں. تو اگر ان کی یہ قربانی نہ ہوتی تو آج کچھ بھی نہ ہوتا.
اور محبت کا اظہار کرنا حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ اور ان کے فضائل اور کمالات بیان کرنا اور ان کے ذکر کو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا باعث سمجھنا یہ خوش بختی کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ میری گزارش ہے جو یہاں بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں کوئی ایک شخص کھڑا ہو کر ان کو بچوں کو کوئی سائڈ میں کر دیں تاکہ یہ شور نہ لگے، یہ مسلسل بولیں گے تو پھر آپ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس کی گزارش ہے مووی بنانا ذرا آپ لوگوں کی طرف بھی کرتے رہیے تو میرے لیے تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات اہل بیت اطہار کی محبت کو ہم پر لازم قرار دیا اور ارشاد فرمایا محبوب علیہ السلام سے کہ آپ لوگوں سے یہ ارشاد فرمائیں کہ میں تم سے تبلیغ دین پر کچھ اجر طلب نہیں کرتا، ہاں یہ ہے کہ تم میرے جو قرابت دار ہیں جو میرے قریبی ہیں ان کے ساتھ مودت کرو۔ محبت اور مودت میں خاصا فرق ہے، محبت تھوڑا نچلا درجہ ہے اور مودت تھوڑا اوپر والا درجہ ہے۔ اگر مثال سے سمجھنا چاہیں تو آپ بھی پانی پیتے ہیں اور مچھلی بھی پانی پیتی ہے، اس میں رہتی ہے، تو آپ کی پانی کے ساتھ وابستگی شاید محبت کے درجے میں ہے کیونکہ ایک دو دن اس کے بغیر نکال لیتے ہیں آپ، اور مچھلی کی مودت کا یہ عالم ہے کہ پانی سے نکلتی جائے تو مر جاتی ہے۔ تو گویا کہ اسی طرح کی محبت مودت اہل بیت کے ساتھ کہ ان کے بغیر ہم زندہ ہی نہ رہیں، اور ویسے بھی کسی مسلمان کو ان کی محبت کے بغیر زندہ رہنا بھی نہیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتہ، فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میرے اہل بیت ہیں۔ اور بھاری ان کو کہنے کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ یہ میزان پر بھاری ہے، کیونکہ جو کتاب اللہ کو ماننے والا یعنی قرآن کو ماننے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنے والا ہے تو یقیناً اس کے اعمال قیامت کے دن وزنی ہو جائیں گے اور ترازو میں ان چیزوں کا وزن بڑھ جائے گا۔ اور دوسری بھی احادیث موجود ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے ترمذی میں حدیث ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین یہ دونوں اہل جنت کے جو نوجوان ہیں، چونکہ جنت میں ہوں گے زیادہ نوجوان، سارے نوجوان ہوں گے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک حدیث میں اس طرح ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلوں میں تشریف فرما تھے، آپ کے پاس بیٹھے تھے، تو ینظر الی الناس مرۃ و الیہ مرۃ، ایک دفعہ حضور حضرت امام حسن کو دیکھتے، ایک دفعہ لوگوں کی طرف دیکھتے، حضور منبر پر تھے اور والحسن الی جنبہ، اور امام حسن آپ کے پہلوں میں بیٹھے تھے اور حضور علیہ السلام نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، فرمایا قریب میرا یہ بیٹا میری امت کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو یہ ایک طرح سے یہ غیب کی خبر بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے قبل از وقت یہ بات ارشاد فرما دی اور پھر ایسا ہوا کہ حضرت امام حسن نے صلح کروائی تھی۔ اور اسی طرح حضور نے اس حدیث میں ان کو الگ سے سید بھی فرما دیا، اس لیے سید کا لفظ ان حضرات کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو ان حضرات کی اولاد میں سے جو فاطمی ہیں ان کے لیے سید کا لفظ بولا جاتا ہے۔ دیگر جو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کی دیگر اولادیں ہیں ان کے لیے سید کا لفظ نہیں بولا جاتا، علوی کہا جاتا ہے انہیں، اور وہ ہیں بنو ہاشم، آل عقیل بھی، آل عباس بھی اور آل جعفر بھی، اور یہ آل علی بھی، حضرت بی بی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہ، آپ کے علاوہ
حضرت علی کی جتنی اولاد ہے اور آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس وغیرہ، ان حضرات کو بھی بنو ہاشم حدیث میں فرمایا گیا ہے، اور یہ بھی اسی طرح صدقات واجبہ نہیں لے سکتے جس طرح کے سادات فاطمی زکوٰۃ اور صدقات واجبہ وغیرہ نہیں لے سکتے۔ البتہ ان کے لیے لفظ سید نہیں بولا جاتا، اور نہ ہی ان کے لیے وہ شرف ہے کہ جو بی بی سیدہ خاتون جنت کی اولاد کو ہے، اس لیے اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ البتہ ان کی بھی عزت اور تعظیم کی جائے گی، اور ان کو بھی زکوٰۃ دینا منع ہے کہ حضور نے فرمایا انما ہی اوصاف الناس، یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے زکوٰۃ، تو یہ میری اولاد کو مت دو۔ اس لیے حضور کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگرچہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی علیہ الرحمہ کا اس سلسلہ میں تھوڑا مختلف موقف ہے، اور اس کی بھی چند وجوہات ہیں، لیکن ہمارے جمہور اسی طرف گئے کہ ہمیں یعنی سادات کو زکوٰۃ لینا درست نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ شرف جو ہے حضرت امام حسن اور امام حسین کے لیے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنتیوں کا سردار بھی کہا، اور پھر مستدرک میں اور دیگر حدیث کی کتب میں موجود ہے، حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کے کندھوں پر امام حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھ کر کسی نے کہا کیا ہی خوب سواری ہے تیری کیا بچے، تو حضور نے فرمایا سواری خوب ہے تو سوار بھی خوب ہے۔ تو یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اعلیٰ ہوں تو یہ نہیں، فرمایا ظاہر ہے جو حضور کے کندھوں پر بیٹھ گئے تو وہ تو گویا عرش تک پہنچ ہے نا، کیونکہ حضور جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو عرش تک تو پہنچ جاتا ہے، جنت تک پہنچتے ہیں حضور کے ہاتھ، تو اس لیے جو حضور کے کندھوں پر بیٹھ گئے وہ تو پھر بلند ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا شرف عطا فرمایا۔ اسی سلسلہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سلسلہ میں ایک روایت ہے، عن سلمہ قال دخلت على ام سلمہ وهي تبكي فقلت ما يبكيك قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني في المنام وعلى رأسه ولحيته التراب فقلت ما لك يا رسول الله قال شهدت قتل الحسين آنفا، رواه الترمذی۔ فرمائے سلمہ کہتی ہیں انہوں نے کہا میں گئی ام سلمہ کے پاس اور وہ رو رہی تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھی، تو میں نے سبب پوچھا، انہوں نے کہا میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں، تو حضور علیہ السلام کو جب دیکھا تو آپ کا سر مبارک اور ریش مبارک یعنی سر انور اور داڑھی مبارک اس پر خاک تھی، مٹی تھی۔ میں نے عرض کیا حضور یہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ابھی کربلا سے ہو کر آیا ہوں، مجھے وہ جگہ دکھائی گئی ہے جہاں حسین کو قتل کیا جائے گا، جہاں میری امت کے لوگ حسین کو ذبح کریں گے، تو میں وہ جگہ دیکھ کر آیا ہوں۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ انس بن مالک نے یقول سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایو اہل بیتک احب الیک قال الحسن والحسین وكان يقول لفاطمة ادعی لی ابنی فشمهما ویضمهما الیہ۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین کون ہیں؟ ارشاد فرمایا حسن اور حسین۔ اور پھر حضور علیہ السلام حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت سے فرمایا کرتے تھے کہ لاؤ میرے بیٹوں کو، حالانکہ وہ حضرت بی بی خاتون جنت کے بیٹے ہیں، لیکن حضور کمال محبت اور اٹیچمنٹ کا وہ جو پہلو ہے وہ ہمارے لیے اجاگر فرماتے رہے۔ حضور نے فرمایا لاؤ میرے پاس میرے بیٹوں کو، اور حضور انہیں اپنے پاس بلا کر ان کا منہ چومتے اور انہیں سونگھتے۔ حضور علیہ السلام ان کو چومتے تھے اور انہیں سونگھتے تھے اور دبا لیتے تھے اپنے ساتھ، حضور ان کو اپنے ساتھ لگا لیتے تھے۔ اور اسی طرح ایک روایت ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے یہ بھی آ گئے اور آ کر بیٹھ گئے حضور کے پاس، تو حضور نے فرمایا فقال ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، وہی جو حدیث میں نے ابھی عرض کی کہ ان قریب یہ سلو کروائیں گے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے اذا جاء الحسن والحسین،
تو حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور امام حسن اور امام حسین دونوں آ گئے، تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں چلتے تھے لیکن گر جاتے تھے، کوئی بچپن تھا، ابھی صحیح طرح چل نہیں سکتے تھے، تو ایسے چلتے لڑکھڑاتے حضور کے پاس آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور دونوں کو اٹھا لیا۔ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور حضور نے ان کو دیکھا اور حضور ممبر سے اتر گئے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ حضور ممبر پر تشریف فرما ہوں گے تو کیا کر رہے ہوں گے؟ خطبہ ارشاد فرماتے ہوں گے، اللہ کا نام لیتے ہوں، اللہ کی دعوت دے رہے ہوں گے، اللہ کے دین کی، اور وہ کام کر رہے ہوں گے جو اللہ کا حکم ہے ان کو۔ لیکن جب حضور ممبر سے اترے تو حضور علیہ السلام امام حسن اور امام حسین کی محبت میں اترے ہیں۔ یہاں میں ایک شبہ کا ازالہ کر دوں، بعض خارجیوں کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ اول تو امام حسن اور امام حسین کو لفظ امام کے ساتھ نہیں یاد کرتے، انہیں تکلیف ہوتی ہے ان کو امام کہتے ہوئے، تو اچھی بات ہے وہ نہ مانیں ان کو امام، کیونکہ جہنمی جنتیوں کو امام کیسے مان سکتے ہیں؟ جنہوں نے جہنم کی راہ چن لی ہے وہ ان کو کیسے امام مانیں گے؟ تو امام تو ان کو وہ مانیں گے جو ان کے غلام ہیں، جنہوں نے یہ راہ چن لی ہے، جنہوں نے ان کو اختیار کر لیا ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ حضور کی ذاتی محبت ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور جو چاہیں وہی شریعت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، حضور کے چاہنے سے کیا کچھ نہیں ہوتا اور کیا کیا کچھ نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ حضور جو چاہیں وہی رب چاہتا ہے، کیونکہ رب بھی فرماتا ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، محبوب آپ جب بار بار چہرہ انور اٹھا کر دیکھتے ہیں اوپر تو ہم آپ کا یہ تکنا بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ اوپر چہرہ انور اٹھاتے ہیں تو ہمارا دھیان آپ کی طرف ہے محبوب، تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم وہی قبلہ بنا دیں گے جو آپ چاہیں گے۔ تو یہ کعبۃ اللہ جو قبلہ بنا یہ حضور کی چاہت سے بنا، حضور کی وجہ سے، حضور نے چاہا تو کعبہ قبلہ بنا۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، حضور کی خواہش تھی کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے، تو اللہ نے حضور کی خواہش پوری کر دی۔ گویا کہ حضور کی خواہش ہی دین ہے، حضور کی چاہت ہی دین ہے۔ حضور علیہ السلام کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، اسی لیے امام حسن اور امام حسین جب آئے تو حضور نے ان کی تعظیم کی، تو یہ حضور نے تعظیم کی، اگرچہ حضور کے یہ نواسے ہیں لیکن یہ دین بن گیا۔ اب اگر کوئی ان کی تعظیم نہیں کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ تو امام حسن اور امام حسین کی تعظیم حضور نے کی، اس طرح کے خطبہ چھوڑ کر انہیں پکڑا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خطبے کی توہین کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا قول اور فعل یہ شریعت ہے، حضور جو کہیں حضور جو کریں تو یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف حضور کچھ نہیں کرتے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو بٹھا لیا اور پھر حضور علیہ السلام نے کچھ کلمات ارشاد فرمائے۔ تو یہ ان کی شان ہے، ان کی حضور علیہ السلام کے نزدیک قدر و منزلت ہے۔ اب معاذ اللہ کوئی یہ سمجھے، اس معرکہ کربلا کو اگر آپ دیکھیں، اس میں بعض لوگوں کو معاہدہ ہوا، وہ یہ ان کی بدقسمتی ہے، وہ یہ سمجھنے لگے۔ ابھی مجھے ایک صاحب کا فون آیا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بازار میں کوئی شخص ملا تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یہ معرکہ کربلا یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ تو اب دیکھیں سوچ یہ ہے کہ ایک طرف یزید پلید اور پھر اس کے فاسق فاجر اور بدبخت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے بعض ائمہ نے اس پر لعنت بھی کی ہے۔ تو اب اس شخص کو اگر کوئی امیر المومنین کہے تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کسی نے اس کو امیر المومنین کہا، فرمایا اس کو 20 کوڑے لگاؤ، جس نے یزید کو امیر المومنین کہا ہے۔ تو ہمارے اس معاشرے میں کچھ ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کو اولاً تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کو امام نہیں کہتے، امام مانتے نہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یزید حق پر تھا اور حسین جو تھے انہوں نے بغاوت کی معاذ اللہ۔ تو امام عالی مقام نے بغاوت نہیں کی، بلکہ میں ابھی وہ واقعہ بھی عرض کرتا ہوں کہ جس وقت امام عالی مقام سے یہ کہا گیا کہ آپ کیوں نکلے ہیں، تو آپ نے اس کی وجوہات بھی بیان فرمائی
بات یہ ہے کہ ہمیں اس مقام پر ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے جہاں لوگ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو اکٹھا کر دیتے ہیں، تو بعض لوگ اس سلسلہ میں فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اولاً تو ہمیں جس طرح ہمارے ائمہ کرام نے لکھا، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی بھی فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ جو صحابی ہیں جس نے حضور کی صحبت اختیار کی ہے، جو ایمان لایا اور حضور علیہ السلام کے ساتھ اس نے معاونت کی، حضور علیہ السلام کی صحبت اختیار کی، پھر ایمان پر ہی خاتمہ ہوا، تو ایسے شخص کے لیے لفظ صحابی بولا جاتا ہے، اور ان کے لیے ہم کسی قسم کا کوئی غلط کلمہ نہیں کہہ سکتے۔ اور اسی سلسلہ میں انہوں نے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کو بھی نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے آپس کے جو لڑائیاں اور جھگڑے ہیں ان سے تم بچ جاؤ، یعنی بعد والے لوگ اس پر کوئی تبصرہ نہ کریں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ مقام جو ہے، ویسے تو یزید کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں خارجی کہ یزید کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ وہ جو لشکر جائے گا اس دنیا کو فتح کرنے کے لیے، تو وہ لشکر جنتی ہے، تو اس میں یزید کو بھی پکڑ کے ادھر ادھر سے شمار کر دیتے ہیں کہ یزید بھی اس میں تھا، حالانکہ یزید اس میں نہیں تھا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یزید کا اگر واقع کربلا سے کوئی تعلق نہ بھی ہو تو اس کی جو ویسے عادات اور خصائل ہیں وہ اگر پڑھ لیے جائیں، اور اس کے جو مارکے ہیں، جو اس کی فتوحات ہیں، جو اس کی باتیں ہیں، جو اس کے کارنامے ہیں، اگر وہ پڑھے جائیں تو اس کے جہنمی ہونے کے لیے وہ سب بھی کافی ہے۔ تو نواسہ رسول کے ساتھ جنگ کرنا تو یہ پکی مور لگ گئی نا اس سے تو، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر، یزید سے بھی بڑھ کر تو ابن زیاد کا کردار ہے، شمر کا کردار ہے۔ یزید شاید ان سے کچھ کم تھا۔ ابھی میں تاریخ جبلی ساتھ لے کر آیا تھا کہ نیا حضرات کو کچھ اس میں سے کچھ باتیں ہیں، چونکہ مشہور تاریخ ہے تاریخ الامم والملوک، تو اس میں سے چند باتیں بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے یزید پر لوگ لعنت کرتے ہیں، اسی کو سب کچھ کہتے ہیں، حالانکہ ڈائریکٹلی اس نے نہیں کیا، اور اس نے جب اس قافلے کی واپسی ہوئی تو اس نے ملامت کی اور باقاعدہ رویا اس پر کہ یہ کیوں ہوا، لیکن چونکہ اس وقت امیر وہی تھا، عمارت اسی کے پاس تھی، حکومت اسی کے پاس تھی، اس لیے جو بھی ہوا اس کی سرکردگی میں ہوا۔ لیکن اس کو بعد میں پتہ چلا تو وہ الگ بات ہے، اگر وہ چاہتا تو کوئی سخت حکم نامہ جاری کر کے امام علی مقام کی عزت بھی کروا سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کی، تو یہ اس کی بدبختی تھی، وہ جو اس کے اندر بغض اہل بیت چھپا ہوا تھا یہ اس کی علامت تھی۔ تو اس سلسلہ میں چند ایسی باتیں جو ہمارے مورخین نے لکھی، اگرچہ میں اس حوالے سے تھوڑا محتاط ہوں، میں ایسی باتیں عوام الناس کے سامنے نہیں کرتا، لیکن وہ بات جو ہمارے عقائد کے ساتھ، نظریات کے ساتھ، اور قرآن اور سنت کے ساتھ، اور بالخصوص اہل بیت اطہار کی عزت جن سے برقرار رہے اور اہل بیت کی شان میں توہین نہ ہو، وہ باتیں چند میں آپ کی خدمت میں حقائق کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس وقت مدینہ منورہ سے نکلنے لگے تھے تو اس وقت آپ کو چند صحابہ نے مشورے دیے تھے، آپ نے مشورہ کیا، کچھ نے ویسے ہی مشورہ دیا، ان میں سے چند ایک کی مشاورت میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس اہل بیت میں سے ہیں، جو حضرت عباس کے بیٹے ہیں، تو یہ ان کے بارے میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے حضرت حسین کی روانگی کا ذکر سنا، پتہ چلا کہ وہ جا رہے ہیں، تو آپ کے پاس آئے، امام علی مقام کے پاس آئے، کہا بھائی لوگوں میں چرچا ہے کہ آپ عراق کی طرف روانہ ہونے کو ہیں، تو مجھ سے بیان کیجئے کہ آپ کا کیا ارادہ ہے۔ امام علی مقام سے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے، کہا انشاءاللہ اسی 2 دن کے اندر روانہ ہو جاؤں گا۔ امام علی مقام نے کہا، عبداللہ ابن عباس نے کہا میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں ایسا نہ کیجیے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے اور انہیں پتا تھا کہ کوفہ والوں نے پہلے حضرت علی کے ساتھ کیا کیا، پھر حضرت امام حسن کے ساتھ جو ہوا، تو اس لیے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا نہ کریں، خدا آپ پر رحم کرے، مجھے یہ تو بتائیے کہ آپ ان لوگوں میں جاتے ہیں جنہوں نے آپ اپنے حاکم کو قتل کر ڈالا ہے، اپنے شہروں میں انتظام کر چکے ہیں، اپنے دشمن کو وہاں سے نکال چکے ہیں،
اگر یہ سب کچھ پہلے ہی وہ کر چکے ہیں تو آپ جائیے، اور اگر یہ بات ہے کہ انہوں نے فقط آپ کو بلایا ہے اور حاکم ان پر اسی طرح مسلط ہے، مقصد یہ تھا کہ اگر انہوں نے یہ جو کوفہ والوں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ بیعت، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اگر تو وہ پہلے سے یزید کے ساتھ لڑ چکے ہیں، سارا کچھ ہو چکا ہے، تو پھر تو آپ جائیں، پھر تو بنتا ہے۔ یہ بچوں کو چپ کروا دیں کسی صورت۔ تو اب خط لکھے انہوں نے کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر وہ لڑائی کر چکے ہیں، مخالفت کر چکے ہیں، سارا کچھ ہو گیا ہے، تو اب راہ ہموار ہے تو آپ چلیں گے، اور جب ایسا نہیں ہے تو وہ آپ کو لڑائیں گے۔ یہ ان کی ایک سمجھداری کی بات تھی، اور انہوں نے کی۔ امام علی مقام نے اور انہوں نے کہا مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کو جھٹلائیں گے، آپ کی مخالفت کریں گے، آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور آپ کے اگر آپ پر حملہ کریں گے تو ان کا حملہ سب سے سختر ہوگا۔ تو حضرت امام علی مقام نے جواب دیا کہ میں خدا سے خیر کا طالب ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ تو عزیمت کے رائی تھے، انہوں نے ارادہ کر لیا تھا، انہوں نے کہا کہ ارادہ ترک نہیں کر سکتا، مشورہ اچھا ہے لیکن ارادہ نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں کہ انہوں نے خود ہی اس بات کا بھی اظہار فرمایا، آگے وہ خطبہ بھی ہے چھوٹا سا، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس نے ان کو یہ کہا تھا چلیں پھر آپ ایسا کریں، اگر آپ نے ضرور نکلنا ہے تو یمن کی طرف چلے جائیں، عراق کی طرف نہ جائیں، یمن کی طرف چلے جائیں۔ انہیں پتہ تھا وہاں حالات اس طرح کے نہیں بنیں گے۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے پھر ایک دفعہ مداخلت کی اور کہا کہ تم جاتے ہی ہو تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ یہ وہ بات تھی جو حضرت عبداللہ ابن عباس کو بار بار تنگ کر رہی تھی، پہلے وہ نہیں کہہ رہے تھے، بعد میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ کہا اگر آپ نے ضرور جانا ہے تو آپ پھر بچوں اور عورتوں کو نہ لے جائیں، واللہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں عثمان غنی کی طرح تم بھی اپنی عورتوں اور بچوں کے سامنے نہ قتل کر دیے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کا وہ مشورہ تھا اور ان کی پریڈکشن تھی کہہ لیں جو سچی ثابت ہوئی۔ پھر ابن عباس کہنے لگے کہ تم نے تو ابن زبیر کی مراد پوری کر دی۔ ابن زبیر کا مشورہ تھا کہ آپ چلے جائیں، اس میں بھی ان کا بھی کچھ خیالات تھے ان کے، لیکن کہا کہ ان کی مراد پوری کر دی، ان کے حجاز کو اس لیے چھوڑ دیا، خود نکل کر اس کے لیے چھوڑ دیا، خود نکل کر چلے، تمہارے سامنے کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ قسم ہے خدا وحدہ لا شریک کی، اگر میں یہ سمجھتا کہ اس وقت تم سے دست و گریبان ہو جاؤں اور میرا تمہارا تماشا دیکھنے کو لوگ جمع ہو جائیں تو تم میرا کہنا مان لو گے، تو میں ایسا ہی کرتا۔ لیکن ان کو پتا تھا کہ اس کے باوجود بھی تم میرا کہنا نہیں مانو گے، اس لیے میں آپ سے لڑوں گا نہیں، لیکن مشورہ یہ ہے کہ ان بچوں کو چھوڑ جاؤ۔ پھر ایسا نہیں ہوا، امام علی مقام چلے گئے اور رستے میں ایک شاعر تھا عرب کا، اس سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ وہ وہیں سے آیا تھا، کسی بیماری کے سبب تھوڑا لکنت تھی اس کی زبان میں، تو امام نے اس سے پوچھا ہاں بھئی عراق والوں کا کیا حال ہے؟ اب اس کا یہ بڑا کمال جملہ تھا، اس نے کہا حضور عراق والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ اس کے باوجود بھی امام پیچھے نہیں آئے، پھر بھی فرمایا آگے جاؤں گا۔ اس نے بھی کہا، بلکہ اس نے کہا مجھے 2-3 مجبوریاں ہیں مگر میں بھی آپ کے ساتھ جاتا، لیکن وہ گیا نہیں۔ امام علی مقام تشریف لے گئے، پھر وہاں جا کر مکالمات ہوئے، کس کس کے ساتھ ہوئے، کیا کیا ہوا، یہ ساری باتیں بھی ہیں۔ لیکن اس سلسلہ میں چونکہ مسلم بن عقیل بھی پہلے جا چکے تھے، ان کی شہادت ہو چکی تھی، اور اب جب رستے میں گئے ایک مقام ایسا آیا کہ آپ کا ارادہ ہوا کہ ہم واپس مڑ جائیں۔ اب چونکہ جو فرزندان مسلم تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ہم تو قصاص لے کر جائیں گے۔ اب یہ سادات کا ویسے بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے یہ غیرت مند ہوتے ہیں، تو پھر ان سے بڑا کون غیرت مند ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کا قتل کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، تو پھر یہ وفادار بھی ہوتے ہیں، اس لیے امام علی مقام نے فرمایا کہ اگر آپ واپس نہیں جائیں گے تو میں بھی واپس نہیں جاؤں گا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ پھر امام چلے۔ اب وہاں جب آپ تشریف لے گئے، وہاں
آپ نے ایک جگہ پر قیام فرمایا اور اور نے آپ کو مشورہ بھی دیا، نماز کا وقت ہوا، نماز آپ نے پڑھائی، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، مخالفین نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ سننے والا ہے۔ اب یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ امام عالی مقام نے یہ سب کچھ کیا کیوں۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے کہ جو ظالم ہو، جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھتا ہو اور جو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں ہیں ان کو حرام سمجھتا ہو، اور جو سنت رسول کے خلاف کرتا ہو، جو بندگان خدا کے ساتھ ظلم اور سرکشی سے پیش آتا ہو، اور پھر فعلاً یا قولاً، عمل سے یا اپنی بات سے اس پر یہ شخص اعتراض نہ کرے تو خدا اس کو بھی اسی کے اعمال میں شریک کرے گا۔ اب یہ ساری علامات جو چند آپ نے گنوائی، یہ سب کی سب یزید میں تھیں کہ نہیں؟ امام نے اسی طرف اشارہ کیا اور فرمایا مجھے کسی اور چیز کی لالچ نہیں ہے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کی تکمیل میں نکلا ہوں کہ جو بھی ہوگا میں اس کی مخالفت کروں گا، کیونکہ یہ حضور کی سنت کو بدل رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں وہ کیا رہا تھا؟ شراب عام تھی۔ اس نے کہا شراب پیو، مسجدوں میں بیٹھ کر پیو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا بہن کا بھائی سے نکاح کر دو، یہ سب جائز ہے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، یہ سب قرآن نے گنوا دیے، لیکن وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر رہا تھا، کہہ رہا تھا۔ تو اس لیے امام اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہی وہ بات تھی کہ عبداللہ ابن عباس کا مشورہ بھی نہیں مانا، کیونکہ ایک طرف عبداللہ ابن عباس کی بات ہے اور ایک طرف محمد الرسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے پیش نظر واپس نہیں جا رہے تھے اور یہ چاہ رہے تھے کہ کہیں میں بھی اس میں شریک نہ ہو جاؤں، جو کام وہ کرتا ہے کہیں میں بھی قیامت کے دن اس کے ان کاموں کی وجہ سے اس میں شریک سمجھ کر میرا بھی حشر اچھا نہ ہو تو میں حضور کو کیا جواب دوں گا۔ یہ وہ بات تھی۔ تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، لیکن کسی کے دل پر اثر ہوا، کسی کو نہیں اثر ہوا۔ جن کی قسمت اچھی تھی ان پر اثر ہو گیا اور اچھا اثر ہوا کہ ساتھ بھی چھوڑ دیا ان کا اور ادھر آ گئے، اور امام عالی مقام کے ساتھ باقاعدہ آپ کی حمایت میں تلوار بھی چلائی۔ اسی سلسلہ میں ایک دو باتیں اور بھی ہیں۔ یہ میں اس لیے واقعات باقاعدہ پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو کچھ حقائق بھی سامنے آ جائیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ ساری صدری ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے سنی ہوئی باتیں ہیں۔ اسی حوالے سے حضرت امام علی مقام نماز عصر کے بعد جب اپنے لوگوں کو امام علی مقام اپنے خیمہ کے سامنے اس حیت سے بیٹھے ہوئے تھے کہ دونوں گھٹنے بلند تھے اور تلوار پر ٹکے ہوئے تھے۔ آپ نے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ آپ کی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے شور کی آواز، جب انہوں نے شور کی آواز سنی تو بھائی کے پاس آئیں اور کہا بھائی آپ نے سنا کہ لوگوں کی آوازیں قریب سے آ رہی ہیں، یعنی وہ لوگ قریب آ گئے ہیں۔ تو امام علی مقام نے اپنے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور کہا ابھی، یعنی جس وقت وہ سر گھٹنوں پر رکھ کر سو رہے تھے، فرمایا ابھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام مجھ سے فرماتے ہیں میرے بیٹے حسین میرے پاس آ جاؤ، حضور مجھے بلا رہے ہیں۔ ادھر خیموں کے سامنے وہ لوگ تلواریں لے کر آئے ہیں اور ادھر امام علی مقام خوشی سے حضور علیہ السلام کے اس جملے پر جو حضور نے خواب میں ارشاد فرمایا اس کی تکمیل کے لیے آپ کی خواہش ہے کہ میں قربان ہو جاؤں۔ اور یاد رکھیے یہ خواب تو ویسے بھی امام علی مقام کا خواب تھا، عام مومن کے خواب میں بھی حضور تشریف لائیں تو یاد رکھیے حضور ہی ہوتے ہیں، کیونکہ حضور کی مماثلت شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔
اور حضور علیہ السلام جس کے خواب میں جاتے ہیں حضور کو پتہ ہوتا ہے. میں اور آپ کسی کے خواب میں ہیں تو کسی کو پتہ ہوتا ہے, کسی کو نہیں, مطلب بلکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. مطلب جس کے خواب میں کوئی گیا اس کو تو پتہ ہے کہ میرے خواب میں کون آیا, لیکن جو آیا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو حضور کو پتہ ہے کہ حضور کس کے خواب میں گئے. اپنے قصد اپنے ارادے سے حضور جاتے ہیں. حضور کو پتہ ہے کہ میں نے کس سے کیا کہا ہے. اور یہ حضور نے ایسے نہیں کہا تھا, یہ حضور نے ظاہری طور پر بھی فرما دیا تھا کہ حسین کو میری امت کے لوگ شہید کریں گے. تو امام علی مقام نے یہ بات جب کہی تو بہن نے یہ سن کر رونا شروع کیا. تو آپ نے فرمایا کہ رو نہیں, اللہ تم پر رحم کرے گا. بس یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے. پھر اس کے بعد ابن سعد جب لشکر کو لے کر واپس گیا تو اس وقت شام ہونے کو تھی. تو امام علی مقام نے اپنے انصار کو جمع کیا, اپنے قریبیوں کو, وہی جو 72-71 حضرات تھے اور باقی کچھ اہل بیت کے تھے, 17, 18, 21, 22 مختلف لوگ ہیں. تو امام حسین کہتے ہیں یہ دیکھ کر آپ کے قریب چلا گیا. پھر امام زین العابدین کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر آپ کے قریب چلا گیا کہ سنو آپ کیا فرماتے ہیں. یہ امام زین العابدین فرما رہے ہیں. کہتے ہیں میں بیمار تھا, میں نے سنا کہ میرے والد اپنے انصار سے, وہ لوگ جو آپ کی مدد کے لیے ساتھ تھے, آپ کے جو قریب تھے غلاموں میں سے, تو ان سے فرما رہے ہیں کہ میں خدا تبارک و تعالیٰ کی بہترین حمد و ثنا بجا لاتا ہوں اور راحت اور مصیبت میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. خدا بندہ میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے ہم لوگوں کو نبوت کی عزت سے نوازا, یعنی ہمارے خاندان میں نبوت عطا فرمائی. تو نے ہم کو قرآن کی تعلیم دی, تو نے ہم کو دین کا علم عطا کیا. یہ امام عالی مقام کے الفاظ ہیں. تو نے ہم کو سماعت اور بصارت اور دل دیا, ہمیں سننے اور دیکھنے والا کیا اور دل عطا فرمایا. یا اللہ تو نے ہم کو مشرکوں میں شمار ہونے نہیں دیا. ان کے بعد مجھے یہ کہنا ہے کہ اپنے انصار سے افضل و بہتر انصار اور اپنے اہل بیت سے زیادہ وفادار اور فرما بردار اہل بیت میں نے کسی کے نہیں دیکھے. یہ امام علی مقام فرما رہے ہیں. تو سنو, میں سمجھ چکا ہوں کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں صبح کو ہم لوگوں کی قضا ہے, ہماری موت ہے. یہ امام رات کو فرما رہے ہیں شام کے وقت کہ صبح یہ ہمیں قتل کر کے ہی رہیں گے. سنو تم سب کے سب اس بات میں میری طرف سے بری ہو, تم جا سکتے ہو. میری اجازت سے تم سب چلے جاؤ, میری طرف سے تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. دیکھو رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے, اسے غنیمت سمجھو. آپ نے یہ بات ارشاد فرما دی. اس کے بعد اب جواب سنیے محبت والوں کا. جب شب آئی آپ نے کہا دیکھو رات کی تاریکی ایک چھائی ہوئی ہے, اسے غنیمت سمجھو. تم میں سے ایک شخص, میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کا ہاتھ پکڑ لے, پھر جب تک اطمینان دے تم سب اپنے قصبوں میں شہروں میں نکل جاؤ. یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں, انہیں تمہارے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. تم چلے جاؤ. یہ مجھے قتل کریں گے تو پھر کسی اور کا خیال بھی نہ کریں گے, یعنی تم چلے جاؤ گے تو یہ مجھے دیکھ لیں گے, مجھے پا لیں گے, تو تمہارے بارے میں تو پوچھیں گے بھی نہیں, کیونکہ ان کو تم سے تو کوئی سروکار نہیں. یہ سن کر آپ کے بھائی, بیٹے, بھتیجے, بھانجے سب کہنے لگے ہم سے یہ نہ ہوگا, ہم یہ نہیں کر سکیں گے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں, آپ ہم میں نہ ہوں اور ہم زندہ رہیں. خدا وہ دن ہمیں نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم ہوں. سب سے پہلے عباس بن علی, جنہیں عباس علمدار کہتے ہیں, یہ عباس بن علی رضی اللہ عنہ نے یہ کلمہ کہا. پھر سب نے اسی طرح کے کلام کیے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا اے اولاد عقیل, مسلم کا قتل ہونا تمہارے لیے کافی ہے, تم چلے جاؤ. وہ تو قتل ہو گئے, اب تم چلے جاؤ, میں اجازت دیتا ہوں. انہوں نے کہا لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے ہم اپنے بزرگ, اپنے سردار, ان کے ساتھ اپنے بنی عم, اپنے چچا کے بیٹے کو جو بہترین چچا تھے ان کو چھوڑ کر چلے آئے.
ان کے ساتھ شریک نہ ہوئے، ہم نے ایک تیر بھی نہ چلایا، یہ بھی معلوم ہوا کہ ان پر کیا گزری ہم نے یہ بھی نہ دیکھا، ہرگز نہیں، واللہ ہم سے یہ نہ ہوگا، بلکہ ہم اپنی جانیں، اپنا مال، اپنے اہل و عیال کو آپ پر قربان کریں گے، آپ کے ساتھ شریک ہو کر لڑیں گے، جو آپ کا حال ہو اللہ کرے ہمارا حال بھی وہی ہو، خدا وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بغیر ہو۔ مسلم بن عجوسہ اور سعد بن عبداللہ کا استقلال، یہ دو اور لوگ ہیں، ان کی بھی بات سنیں۔ مسلم بن عجوسہ اصلی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کیا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور ابھی خدا کے سامنے آپ کے حق سے ہم ادا نہیں ہوئے، یعنی ہمارے اوپر جو آپ کا حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہوا، ہاں واللہ جب تک میری برچھی ان لوگوں کے سینے میں ٹوٹ کر نہ رہ جائے، جب تک قبضہ میرے ہاتھ میں ہے، تلواریں ان کی نہ ماروں، میں آپ سے جدا نہ ہوں گا، اگر ان سے لڑنے کے لیے ہتھیار میرے پاس نہ ہوتے تو میں آپ کی نصرت میں، آپ کی مدد کرنے میں ان یزیدیوں کو پتھر مارتا رہتا اور آپ کے ساتھ ہی مر جاتا۔ سعد بن عبداللہ نے کہا واللہ ہم آپ کو چھوڑ کر نہ جائیں گے، خدا یہ تو دیکھ لے کہ رسول اللہ کی غیر حاضری میں ہم آپ کی کیسی حفاظت کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ یہ دیکھے اور فرشتے بھی یہ نظارہ دیکھیں کہ رسول اللہ کی امت حضور علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کی حال کے ساتھ وفا کیسی کرتی ہے۔ فرمایا ہم جب تک یہ نہ کر لیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے، واللہ پھر انہی کا جملہ ہے، واللہ کہتے اللہ کی قسم اگر میں جانتا کہ میں قتل ہو جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا اور جلا دیا جاؤں گا، پھر میری مٹی کو، میری اس خاک کو بھی اڑا دیا جائے گا، تو 70 مرتبہ یہی حالت مجھ پر گزرے گی، تو جب بھی اس وقت بھی میں آپ کی مدد کرنے میں پیش قدمی کروں گا یہاں تک کہ مجھے موت نہ آ جائے۔ 70 مرتبہ بھی یہ حال ہو تو اے امام ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے، اور اب تک تو ایک ہی دفعہ قتل ہونا ہے، فرمایا اب تو جو قتل ہونا ہے امام وہ تو ایک دفعہ ہونا ہے، اگر 70 دفعہ بھی ایسا ہو تو ہمارے لیے یہ خوش بختی ہے اور ہم یہ کریں گے، اور اس میں وہ شرف اور کرامت ہے جسے ابد تک زوال نہیں، یہ بھی انہی کے جملے ہیں، پھر اسے میں کیوں نہ حاصل کروں، کہتے ہیں میں وہ شرف، وہ عزت، وہ بزرگی اور وہ اللہ کی رضا کیوں نہ حاصل کروں آپ کے ساتھ، آپ کی مدد کر کے، آپ کے ساتھ لڑ کر۔ اسی طرح زہیر بن قیس کی استقامت بھی، انہوں نے کہا واللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر قتل کیا جاؤں، اسی طرح 1000 دفعہ قتل کیا جاؤں، 1000 دفعہ قتل کیا جاؤں کہ خدا آپ کو اور آپ کے اہل بیت میں ان نوجوانوں کو بچا لے۔ وہ کہتے ہیں میں 1000 دفعہ قتل ہو جاؤں آپ کی جگہ پر، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اور آپ کے اہل بیت کو کچھ نہ ہو۔ میرے بھائی یہ ہوتی ہے محبت، یہ نعرہ نہیں تھا، یہ کارنامہ تھا جو سر انجام دیا، یہ بات جو کی اسی وقت وہ پوری کر کے دکھائی، یہی وہ لمحہ تھا شہادت کا۔ بلکہ ہم اپنی جانیں آپ پر فدا کریں گے، ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنی گردنوں سے، اپنی پیشانیوں سے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، ہم قتل ہو جائیں تو وہ حق جو ہم پر ہے فدا اور وفا ہو جائے۔ امام زین العابدین علی بن حسین آپ کا اسم گرامی ہے، زین العابدین اور سجاد آپ کا لقب ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اسی شام کا ذکر ہے جس کی صبح کو میرے والد نے قتل ہونا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا اور میری پھوپھی سیدہ زینب میری تیمارداری میں مصروف تھی کہ جب میرے والد نے اپنے انصار کے ساتھ اپنے خیمہ میں تخلیہ فرمایا، اس وقت ابو ذر غفاری کے غلام آزاد ہولی آپ کے پاس تلوار کی دیکھ بھال کر رہے تھے اور آپ اس مضمون کے شعر پڑھ رہے تھے، اے دہر ناپائیدار تجھ پر وائے ہوں، کیا برا دوست ہے تو کہ ہر صبح اور ہر شام کسی دوست یا دشمن کو مار رکھتا ہے، ایک کے عوض میں دوسرے کو قبول نہیں کرتا۔ یہ وہ شعر پڑھ رہے ہیں، اور یہ سب حکم خدا سے ہوتا ہے، اور جو زندہ ہے اسے بھی مرنا ہے۔
کہتے ہیں مگر میری پھوپھی نے بھی ان اشعار کو سن لیا۔ سیدہ زینب نے جب یہ اشعار سن لیے تو عورتوں کی طبیعت میں رقت ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، تو فرمایا تھوڑا سنبھل نہ سکیں تو چادر کو کھینچتی ہوئی آپ کے پاس پہنچی اور کہنے لگی واہ مصیبتاں کہ آج موت آ گئی ہے، تو اے بزرگوں کے جانشین، یہ اب امام علی مقام کو کہتی ہے، اے بزرگوں کے جانشین، اے درماندوں کے شفیق، بس آج میری ماں فاطمہ بھی جاتی رہیں گی، میرے لیے تو آپ ماں ہیں، تو آج وہ بھی نہیں، میرے باپ علی مرتضیٰ کل تک تو نہ گئے تھے، آج جب آپ جائیں گے تو کوئی علی بھی گئے، تو کہنے لگی آج تو وہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے پیاری بہن دیکھو کہیں شیطان تمہارے علم کو برباد نہ کر دے، یہ ہے استقامت، یہ ہے صبر، موت کو سامنے دیکھ کر بھی کہہ رہے ہیں علم کو برباد نہ کرنا، بس خاموش رہو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس کی تصویر ہے حسین، فرما رہے ہیں تمہارا علم شیطان ظاہر نہ کر دیں، کہنے لگی یا ابا عبداللہ، میرے ماں باپ تم پر فدا، میری جان تم پر فدا کہ تم نے قتل ہونا گوارا کر لیا۔ فرمایا اس لمحے بھی میں یہ توقع کر رہی تھی کہ آپ حسین کہیں گے چلتے ہیں واپس، لیکن فرمایا نہیں اب بھی واپس نہیں، تو انہوں نے عرض کیا میرے ماں باپ تم پر فدا، یعنی علی اور فاطمہ تم پر فدا ہو جائیں کہ تم نے تو اس راہ میں جان دینا اب پکا کر لیا ہے، اب تم نے تو تصدیق کر دی ہے کہ اب ہم نے مرنا ہے۔ یہ سن کر آپ نے طبیعت کو سنبھالا اور آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور کہا کہ موت نے چین سے نہ بیٹھنے دیا، کہا ہائے بھائی کیا تمہیں مجبور کر کے قتل کریں گے؟ اس سے تو میرا کلیجہ اور بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوا جاتا ہے، میرے دل پر سخت بوجھ ہے، یہ کہہ کر آپ غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ بہن کا یہ حال دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے، ان کے پاس آ کر چہرے پر پانی چھڑکا اور کہا پیاری بہن خدا کا خوف کرو، خدا کے لیے صبر کرو۔ جو اس مقام پر بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں ان کا درس آج بھی صبر کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں صبر کرو، اس بات کو سمجھو کہ روئے زمین پر سب مر جانے والے ہیں، اہل آسمان بھی باقی نہ رہیں گے، بس اللہ کی ذات کے سوا جس نے اپنی قدرت سے اس زمین کو پیدا کیا ہے اور پھر خلق کو زندہ کرے گا، سب کے سب واپس آ جائیں گے اور یگانہ و تنہا ہے وہ، سب چیزیں مٹ جانے والی ہیں۔ میرے باپ مجھ سے بہتر تھے، میری ماں تجھ سے بہتر تھی، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے امام حسن، اور مجھے ان سب کو اور ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے، حضور کا جو حال طائف میں ہوا، مجھے اور تمہیں اور تمام لوگوں کو حضور کے اس حال کو دیکھ کر تسلی ہو جانی چاہیے۔ دیکھیں امام علی مقام، اس مقام پر بھی حضور کے طائف کے بازار کے واقعات اور حضور پر وہ اجڑی پھینکنے کی باتیں اور حضور کے گلے مبارک میں چادر ڈال کر گھسیٹنے کا وہ عقبہ بن ابی معیط کا واقعہ، وہ یاد دلا کر کہتے ہیں وہ یاد کرو اور دل کو تسلی دو کہ حضور کی اس تکلیف کے مقابلے میں ہماری یہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صبر کرو، اور اسی طرح کے کلمے کہہ کر آپ نے انہیں سمجھایا، پھر کہا پیاری بہن میں تم کو قسم دیتا ہوں میری اس قسم کو پورا کرنا، میں مر جاؤں تو تم میرے غم میں گریبان چاک نہ کرنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام علی مقام۔ گریبان چاک نہ کرنا، منہ کو نہ پیٹنا، ہلاکت اور موت کو نہ پکارنا، یہ کہہ کر آپ نے انہیں اپنے ساتھ لائے اور میرے پاس لا کر بٹھا گئے۔ کن کے پاس؟ امام زین العابدین کے پاس۔ پھر آپ خیمہ سے باہر چلے گئے، انصار کو حکم دیا کہ خیموں کو قریب قریب اس طرح نصب کر لیں کہ تنابوں کے اندر تنابیں آ جائیں، یعنی خیموں کا ایک حلقہ سا بن جائے، سب لوگ خود اس حلقہ کے درمیان رہیں، بس ایک رخ جدھر سے دشمن آنے والے ہیں وہ کھلا رہے۔ یہ امام علی مقام کی وہ باتیں ہیں اور یہ بڑی محتاط انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ پھر ایک خطبہ آپ نے جو ارشاد فرمایا، جب اہل علم رونے کی آواز موقوف ہو گئی، وہ رونے لگے تھے اس بات سے، تو آپ نے حمد و ثناء الہی کی اور اس کی شان کے لائق
اللہ کی شان کے لائق اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کی صلوات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے ملائکہ اور انبیاء کے آل پر بھیجی۔ حمد و نعت میں خدا جانے کیا کیا آپ نے باتیں کی، بیان میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے کسی کی ایسی فصیح اور بلیغ تقریر نہ اس سے پہلے کبھی سنی نہ اس کے بعد کبھی سنی۔ تو اس کے بعد آپ نے کہا میرے خاندان کا خیال کرو میں کون ہوں۔ یہ امام ان سے کہہ رہے ہیں، لشکریوں سے جو سامنے ہیں، ان سے کہتے ہیں میرے خاندان کا خیال کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے اپنے دل سے پوچھو اور غور کرو کہ میرا قتل کرنا، میری بے عزتی کرنا کیا تم لوگوں کے لیے جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے چچا کے بیٹے کا فرزند نہیں ہوں جو کہ خدا پر سب سے پہلے ایمان لائے، یعنی علی ابن ابی طالب، اور خدا کے پاس سے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام لے کر آیا انہوں نے، یعنی حضرت علی نے اس کی تصدیق کی۔ فرمایا کیا سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ میرے والد کے چچا نہیں ہیں؟ کیا جعفر طیار شہید ذوالجناحین میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق اور میرے بھائی حسن کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ جنتیوں کے سردار ہیں؟ یہ آپ ان سے فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ حق بات ہے، اگر تم میری تصدیق کرو گے تو سن لو۔ واللہ جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ جھوٹ بولنے والے سے خدا بیزار ہوتا ہے اور جھوٹ بنانے والے کو اس کے جھوٹ سے ضرر پہنچتا ہے، تو میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر تم مجھ کو جھوٹا سمجھتے ہو تو سنو، تم میں سے ایسے لوگ موجود ہیں ان سے تم پوچھو وہ بیان کریں گے، یعنی آج کے اس دور میں ان کا یہ مطلب تھا کہ آج بھی یعنی اس دور میں بھی ایسے صحابہ موجود ہیں۔ پھر ان کے نام لیے، کہا جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، سہل بن سعد سعدی، یا زید بن ارقم، یا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھ کر دیکھو کہ حضور نے ہمارے لیے کیا حکم فرمایا تھا۔ یعنی اہل بیت کی عزت کرو، لیکن جب بدقسمتی غالب آ گئی، لکھا ہوا غالب آیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں انہی کے ساتھ ہیں۔ تو پھر انہوں نے امام علی مقام کو شہید کر دیا۔ شہادت میں کیا ہوا، کس طرح امام کو شہید کیا گیا؟ آپ کے جسم کے ہر حصے پر تیر، اور پھر آپ کی قمیص مبارک، پھر آپ کا امامہ، ہر چیز خون سے بھر گئی۔ یہ محتاط جن لوگوں نے لکھا، محتاط ترین باتیں، لیکن آخری جملے جو امام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے تھے وہ بڑا ہمارے لیے خیر بہت بڑی بات ہے یہ، کہ امام نے اس وقت یہ جملے ارشاد فرمائے تھے، اللہم رضاً بقضائک وصبراً علی بلائک وتسلیماً لامرک۔ یا اللہ میں راضی ہوں، جو تو نے فیصلہ کر لیا میں اس پر راضی ہوں، اور میں نے صبر کیا، جو تو نے آزمائش بھیجی میں نے اس پر صبر کیا، اور جو تیرا حکم ہوا میں نے وہ مان لیا۔ اب حسین کی یہ خواہش ہے کہ تو بھی اس سے راضی ہو جائے۔ تو امام علی مقام اس وقت بھی جو آخری آپ کا فعل تھا وہ نماز تھی۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ کی شہادت ہو رہی تھی، بعض نے کہا ایک سجدہ بھی کیا تھا تو آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو جب آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کی گردن کو الگ کر دیا گیا، آپ کے سر مبارک کو، تو جب ان بدبختوں نے اس کو سر انور کو نیزے پر بلند کیا، تو یزید کے لشکر میں سے کسی نے کہا او بے وقوفو یہ کیا کر رہے ہو، دیکھو تو صحیح یہ کیسا سر ہے جو کٹ کر بھی اونچا ہے، سر کٹ گیا ہے لیکن اب بھی اونچا ہے تم سے، کمال ہو گئے۔ تو پھر کسی نے کہا یہ نواسہ رسول ہے اس لیے یہ اب بھی بلند رہے گا۔ تو خیر وہ تو آج بھی بلند ہے۔ مرتا وہ ہے جس کی فکر مر جائے، جس کی
دی ہوئی تعلیمات ختم ہو جائیں، جس کو ماننے والے ختم ہو جائیں، مرتا تو وہ ہے، اور جن کی فکر زندہ ہے اور جو خود بھی زندہ ہیں، کیونکہ یہ لوگ تو خود زندہ ہیں۔ شہداء کے لیے تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں تو مردہ گمان بھی نہ کرنا، تو یہ تو امام ہیں، شہداء کے بھی سردار ہیں، تو یہ بھی زندہ ہیں اور ان کی فکر بھی زندہ ہے، ان کا فیضان بھی جاری ہے، ان کے فیوز و برکات آج بھی امت سمیٹ رہی ہے۔ اللہ ہم پر بھی ان کے فیوز و برکات ہم پر بھی جاری فرمائے۔ امام علی مقام کا سب سے بڑا درس کربلا کا، آپ کی شہادت کا، آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کے جو اہل بیت ہیں، ان کی شہادت کا اصل درس یہ ہے کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ تو یہ سب سے بڑا درس ہے ان کا کہ ہم اس دین کی سربلندی کے لیے، اس دین کی اقامت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو رواج دینے کے لیے ہم اپنا تن من دھن قربان کریں۔ تو ہم سے تو اسلام نے ابھی تن من دھن کی قربانی نہیں مانگی، ہم سے تو صرف وقت مانگا ہے تھوڑا سا، ہم وہ بھی دینے سے قاصر ہیں۔ ہمیں اپنے احوال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم ان دنوں میں حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد کے جب نعرے لگاتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یزید کیا کرتا تھا؟ شراب نوشی، بدکاری، چوری ڈکیتی، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا ناجائز، چھیننا، لوگوں سے غریبوں سے مال چھیننا، ناحق قتل کرنا، یہی کام تھے نا اس کے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ یزیدیت مردہ باد، وہ یہ کام بھی کرتے ہیں، مانتے حسین کو ہیں اور کام ہی سارے یزید والے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ہمیں کہ ہم اگر حسین والے ہیں تو پھر کام وہ کریں جو امام علی مقام نے بتایا، جو ان کے نانا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہی ہم حسینی ہیں۔ کام سارے یزید والے کریں اور 10 ورن کو 9 کو آگے کہیں کہ یزید پر لعنت ہو، اس سے یزید کو کیا فرق پڑے گا؟ اس کا مشن جاری نہ کریں، امام علی مقام کا مشن جاری رکھیں۔ آج یہ دین ہم سے ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بچوں کی قربانیاں نہیں مانگ رہا، یعنی آج ابھی وہ وقت نہیں ہے، ویسے تو قربانی کو ہر وقت مانگتا ہے دین، لیکن ہم پر ایسا وقت نہیں ہے۔ وہاں سیدنا علی اصغر جو ہیں ان کی قربانی دیکھیں، وہاں جناب علی اکبر کی قربانی دیکھیں، پھر امام علی مقام کے سامنے خون دینا، یہ تھوڑا سا خون نکالتے ہیں لوگ، ایک بوتل جو نکالتے ہیں خون کی، اس کے بعد ہوتے ہیں 6 مہینے تک چکر ہی آتے رہتے ہیں۔ تو جن کا سارا خون ہی اس دین کو لگ گیا، اور پھر کیسی بات ہے کہ اسلام کو خون چاہیے تھا اور بلڈ گروپ میچ بھی اہل بیت کا ہی کیا، اللہ نے قبول فرما لیا اور انہوں نے بھی پھر سارا ہی دے دیا، انہوں نے کہا سب کچھ لے لے مولا، ہے ہی جب تیرا۔ تو ہم سے تو دین نے یہ سب نہیں مانگا، ہمیں تو صرف مؤذن بلاتا ہے اور کہتا ہے حی علی الصلاۃ، ہمیں کہتا ہے مؤذن کہ آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ بلائی کی طرف، ہم کہتے ہیں نہیں پہلے جوئے کا ایک دور کر لیں۔ مؤذن اذان دیتا ہے، ہم اپنے اپنے کاموں میں مگن ہیں۔ ہماری خواتین عشاء کی نماز میں دیکھیں، مغرب میں دیکھیں، وہاں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آوازیں ہیں مسجد میں، اور ساتھ ہی ڈرامہ آن ہو جاتا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ جب ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش تو نہیں ہوگا۔ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی چاہتے ہیں، اہل بیت اطہار کے بارے میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے خوش ہوں، تو آپ ان سے محبت کا اصل وہ جو تقاضا ہے وہ پورا کریں کہ ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم ان کا مشن جاری رکھیں، ان کے طریقے پر عمل کریں، ان کی سنت کو زندہ کریں۔ آج یہ نعرے لگانا،
یہ کہنا آسان ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت میں یہ بھی سوچیں کہ وہ تو تلواروں کے سامنے بھی، میدان جنگ میں بھی نماز نہ چھوڑیں اور ہم حالت امن میں بھی نماز نہ پڑھیں۔ یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ ہم جھوٹ نہ چھوڑیں، سود کا لین دین ہم نہ چھوڑیں، تو پھر ہم یہ کیوں شکوہ کرتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی رحمت نہیں نازل ہوتی؟ اس طرح کرنے سے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور جو عذاب نازل نہیں ہو رہا تو وجہ صرف ایک ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اجتماعی عذاب نہیں دے گا، انفرادی عذاب آتے رہتے ہیں، مشکلات روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے حکمران برے ہیں، تو اب دیکھیے کہ حکمران اگر برے ہیں تو اس وقت جو عوام الناس ہیں وہ کیسے ہیں؟ ہم اپنے بھی اعمال پر غور کریں، ہم اپنے احوال پر غور کریں، ہم اپنے ہمسائے کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ ہمارا ہمسایہ ہمارے عمل سے تنگ ہے، ہمارے رشتہ دار ہمارے رویے سے تنگ ہیں، ہمارے غریب بہن بھائی، ہمارے جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں ان کے پیسوں کی وجہ سے ان کے شر سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ پیسہ ہمیں عطا ہو جو شر نہ بنے، جو ہمارے دوست احباب کو، اعزاء و اقارب کو ہم سے دور نہ کرے۔ اور یہاں آخری بات ضمناً عرض کر دوں، کل بھی میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ میں جب بھی فضائل اہل بیت بیان کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اہل بیت سے مراد یہ 4 نفوس قدسیہ ہوں، یا حضرات امہات المومنین، یا ائمہ اہل بیت جو 12 امام ہیں، ان تک میں رہنے کی کوشش کرتا ہوں، ان سے نیچے نہیں آتا میں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی ان کے نیچے والے جو سادات ہیں یقیناً یہ بھی بڑے شرف والے ہیں، تو میں ان کی بات نہیں کرتا، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ عام سادات ہمارے، چونکہ یہ ماشاءاللہ بستی ہی سارے سادات کی ہیں، اکثر لوگ یہاں سادات ہیں، عام لوگوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جو بھی سید ہے، خواہ وہ امیر ہے یا غریب ہے، وہ پیر ہے یا مرید ہے، وہ جو بھی ہے اس کی عزت کرے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں یہ، حضرت علی مرتضیٰ کی اولاد ہیں، یہ بھی سیدہ خاتون جنت کی اولاد ہیں، تو اس لیے ان کی عزت کریں۔ یہاں میں نے چونکہ دیکھا ہے کہ سادات کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، اب دیکھیں سادات کو گالی دینے کا مطلب بی بی خاتون جنت کو گالی، یہ میرا مشورہ ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری عزت کریں، لوگ تو عزت کرتے ہیں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے، لیکن میں ان غریب سادات کے لیے جو بھینسوں کا چارہ کاٹتے ہیں، جو سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، جن کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہتا ہوں گاڑیوں میں بیٹھنے والے سیدوں سے زیادہ ان کی عزت کرو، اس لیے کہ جن کے پاس پیسے ہیں ان کے تو شاید پیسے نے، ان کے پیسے نے شاید ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا، لیکن یہ غریب تو جو ہے آپ کے سامنے ہے، یہ سارا دن بھینسوں کو چارہ ڈالتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، نہ جانے حضور کی نظر میں یہ کتنے اچھے ہوں۔ اور پھر خاص طور پر وہ سادات جو بڑے متوسط ہیں، جو نوکریاں کرتے ہیں، کسی محکمے میں ملازمت کرتے ہیں، ساری زندگی صابر اور شاکر ہو کر گزارتے ہیں۔ میں ایک بڑا جملہ، تلخ جملہ کہنے لگا ہوں، کیونکہ میرا بھی شمار یہاں کے پیروں میں ہوتا ہے، اس لیے میں تلخ جملہ کہہ دیتا ہوں کہ یہاں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو بظاہر پیر نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ان پیروں سے زیادہ عزت دی ہوئی ہے، اللہ کے نزدیک ان کی زیادہ عزت ہے، وہ جن کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، وہ جو کسی سے اونچا نہیں بولتے، وہ جو کسی کو گالی نہیں دیتے، وہ جو سب کی عزت کرتے ہیں، ان سادات کی عزت کریں خدا را۔ اس غربت کی وجہ سے ان کی عزت کو نہ چھوڑیں، وگرنہ حضور علیہ السلام آپ سے ناراض ہوں گے، اس لیے کہ حضور کی آل کا ادب کریں، حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ حضور کے خاندان کے ایک ایک فرد کی عزت کریں، خواہ وہ جیسا بھی ہے،
یہاں ایک بات اور بھی عرض کروں، میں نے کبھی سادات کے لیے کوئی جعلی فضیلتیں نہیں بیان کی، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جنتی ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ کسی سید زادے کو کسی ایسے فعل میں دیکھیں جو اس کے شایان شان نہیں یا وہ گناہ ہے، تو ہمیں تو بحیثیت مسلمان عام شخص کے لیے، عام مسلمان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر کسی کے عیب کا پتہ ہو تو اس کا عیب لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ یہ جائے کہ ہم سادات کے بارے میں لوگوں سے باتیں کریں، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کا شر حد سے بڑھ جائے تو پھر سادات میں سے کچھ لوگ اس کے لیے کوئی کلمہ کہیں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن عام لوگوں کو اتنی جرأت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ خاندان رسول کے بارے میں اتنی بڑی باتیں کہیں۔ ہمیں اپنی آخرت، اس حوالے سے اپنی آخرت کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ یہ وہ کلمہ خیر ہے جو میں نے اپنے ارادے سے کی ہے بات، میں نے کسی کے کہنے پر نہیں، میں نے جو مشاہدہ کیا کہ یہاں تانگا بھی چلاتے ہیں کچھ سادات، یہ چمچیاں بھی چلاتے ہیں، تو آپ یقین کریں ہمارے دل میں ان کی اتنی عزت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے بہت پیچھے، ان سے بہت پیچھے ہیں، اور وہ لوگ بہت بلند ہیں، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام وہ ایسے نبی ہیں کہ اللہ نے نبیوں میں سے کسی اور نبی کو یہ فضیلت نہیں دی کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کمایا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا القاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اور جو سید بھی ہو، پھر نیک بھی ہو، لیکن ہو غریب لیکن اپنے ہاتھ سے کماتا ہو تو سمجھے وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی عزت کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان اہل بیت اطہار کے فیضان کو ہم پر جاری فرمائے اور ہمیں ان کی صحیح محبت عطا فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھائے۔ اور جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، یزید کو اپنا امام اور پیشوا کہتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ضرور ان کا حشر یزید کے ساتھ کر دے تاکہ ان کی بھی تسکین ہو جائے۔ اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جناب ہمارے جانے رحمت تیرا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا، جن کے باری نسل، جن کی ماں فاطمہ، جن کے بابا علی، جن کے نانا نبی، جن کے بابا علی، جن کے نانا نبی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان احمد
حمد شریف زندہ باد روشن میرے مولا پاک میرا صاحب عظیم نبی پاک علیہ السلام کی ذات کریم میرے نبی پاک علیہ السلام کی والدین کریمین ازواج مطہرہ کی ذات بابرکات عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کریم میرے مولا پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام یا اللہ پاک صلی سارے نسلی آمین میرے مولا پاک انہوں نے سب کو دنات سے نسلی آمین میرے مولا پاک سب خیروں کو خیر و ایمان فرما میرے مولا پاک سب خیروں کو خیر و ایمان فرما امام کریمان دا صدقہ یا اللہ پاک سب سارے میں کرن خیر و برکات امام کریمان دا صدقہ یا اللہ پاک سب کے کرن خیر و برکات میرے مولا پاک انہوں نے صدقہ یا اللہ پاک سب اجازت حاجات اپنی بار راہ کریم کو میرے مولا پاک میرے پریشان حال نے انہوں نے صدقہ سب ایک پریشانی جو میرے مصیبت زدہ نے یا اللہ پاک انہوں نے مصیبت کا مقبول فرما میرے مولا پاک جو بھی اولاد نے انہوں نے صدقہ یا اللہ پاک نے اقتصادی اولاد عطا میرے مولا پاک اپنی عظمتاں دے صدقے دے نال اپنی رفقتاں دے صدقے دے نال امام کریمان دے صدقے دے نال شہداء کربلا دے صدقے دے نال یا اللہ پاک روح زمین تے جتنے مسلمان مومنین مومنات یا اللہ پاک سب کی بخشش فرما دینا یا اللہ پاک سب کے درجات میں بلندی عطا فرما میرے مولا پاک سب سارے نے اپنا ذکر فکر کرنے توفیق عطا فرما میرے مولا پاک سب سارے نے اپنا ذکر فکر کرنے توفیق عطا فرما میرے مولا پاک سب سارے نے پیار محبت احسان اور خدمت توفیق عطا فرما میرے مولا پاک اپنی عظمتوں کے صدقے دے نال اس میں اپنا اپنے بار رہ کے منظور فرما میرے مولا پاک سب دانا جب اپنی بار رہ کے منظور فرما میرے مولا پاک ابل خیر آخر خیر ساخر خیر باقی خیر وصلی اللہ تعالی